یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو صاحب. فاروق عادل صاحب آپ کہیے گا یہ جو معاہدے کی بات کی ہے، معاہدے کے بعد یو ایس کا یہ دورہ وزیر اعظم کا اور خطاب بھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی تو خاص نظر ہے کہ یہ معاہدہ کس تناظر میں کیا گیا ہے اور کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کی جارحیت قطر پر اور اس کے بعد یہ معاہدہ ہونا، جبکہ ہماری طرف سے موقف آ رہا ہے کہ کسی ایک ملک کے لیے خاص طور پر یہ ہم نے معاہدہ نہیں کیا کسی ایک ملک کو دیکھتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا ممکنہ طور پر رسپانس ہو سکتا ہے اس پر؟ شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اس طرح سے کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں بین الاقوامی نوعیت کی، جیسے کہ یہ معاہدہ ہے، تو ایسا بالکل آئسولیشن میں کچھ نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری ڈیولپمنٹس اور اس کے بہت ساری پرپوزلز آپ اپنے جو حلیف ہوتے ہیں یا جن سے آپ کے باقاعدہ تعلقات ہوتے ہیں، جیسے اسٹریٹجک اتحادی ہیں، آپ کا چین ہے، آپ کا ترکیہ ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کی مشاورت ہوتی ہے. حالیہ دور میں اور خاص طور پر انڈیا کے ساتھ جنگ ہے، اس کے بعد ہمارے تعلقات کی نوعیت میں بڑی بہتری آئی ہے امریکہ کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کو اس سے لا علم رکھ کے آگے بڑھا گیا ہو. ہاں، یہ بات درست ہے کہ اس طرح کی جو بھی رابطے ہوتے ہیں، لوگوں کو اعتماد بھی لیا جاتا ہے، ان کا اناؤنس کرنا، ان کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہوتا، نہ اس موقع پہ ظاہر کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ اگر ہم یہ تاثر لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں اس سے بڑے صدمے کی کیفیت میں یا چنبے کی کیفیت میں ہوں گے، ان کے لیے سب اچانک ہوا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک میری مطالعہ ہے، میری نظر سے تو کوئی سچ امریکہ کی طرف سے کوئی معاندانہ سٹیٹمنٹ، لیکن فاروق صاحب مجھے بتائیے گا کہ پھر اس معاہدے کی ضرورت بھی کیوں؟ پھر تو یہ سوال اگلا بھی ہوگا نا کہ پھر اس معاہدے کی ضرورت کیوں؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی تشویش نہیں ہے اور بظاہر اسرائیل کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آ رہا، ایران بھی اس پر خاموش بیٹھا ہے، تو پھر یہ اس کی ٹائمنگ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی دونوں ملکوں کے درمیان کرنے کی؟ کوئی آپ نے انالائز کیا اس بات کو؟ اچھا، آپ نے جو ایران کی خاموشی کی بات کی، پہلے اسے واضح کر لیں کہ ایران، یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے سے پہلے سعودی حکام نے اور سعودی وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور اس میں ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایران کے لیے بھی اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں. اب سوال آپ کا یہ ہے کہ معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ معاہدے ہوں یا آپ کا ڈیفنس میکانزم ہو، جیسے پاکستان کا ایک ڈیفنس میکانزم ہے. دیکھیے، اس طرح کا ڈیفنس میکانزم ہو یا دو ملکوں کے یا کسی چند ملکوں کے معاہدے آپس میں، یہ دراصل ایک ڈیفنس کا یعنی یوں سمجھیے کہ پیش بندی آپ کر لیتے ہیں کسی ممکنہ صورتحال سے. جس طرح سے ڈیٹرنس ہے ایٹمی پروگرام، معاہدے بھی ڈیٹرنس ہوتے ہیں. اور ممکنہ کیا ہو سکتی ہے وہ صورتحال؟ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہے صورتحال؟ وہ ممکنہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، آپ پورا مشرق وسطیٰ جو ہے اس وقت ڈسٹرب ہے، اور خاص طور پر اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ تشویش پیدا کر رہے ہیں. اس سے سب لوگوں کو تشویش ہے. اس میں سعودی عرب کو بھی تشویش ہے، مصر کو بھی ہے، امارات کو بھی ہے، قطر کو بھی ہے، سب کو ہے اس پہ تشویش. صحیح ہے، بالکل. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. راؤ عمران صاحب، آپ بتائیے گا، انٹرنیشنل افیئرس کا آپ کو بھی تجربہ ہے. یہ جو معاہدہ ہوا ہے ایک بڑا اسپیشلائز سا یہ معاہدہ ہے. بائیلیٹرل ٹرمز میں بڑے ٹائز آپ کے ہوتے ہیں، بزنس ٹرمز ہوتی ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ دفاعی سطح پر ایک خاص ون آف اٹس کائنڈ یہ معاہدہ. اچھا، اس کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھیں اور پھر یو ایس کا، یورپ کا اس پر رسپانس دیکھیں، اسرائیل کا، تو یہ زیادہ معاملات بڑے سیریس ہو جاتے ہیں. تو اس کانٹیکس میں ذرا آپ مجھے اپنا تجزیہ پیش کیجئے. یہ جو دورہ ہے وزیر اعظم کا امریکہ کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کیا وزیر اعظم کو مطلب معاملات پر ڈسکس کرنا وہاں پڑ سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو وزیر اعظم کے دورے میں جو ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہے، کیا وہ 1 to 1 ملاقات ہے یا پھر وہ سرسری طور پر جس طرح عالمی رہنما ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں وہاں تک ہی محدود ہے؟ یہ ایک سالانہ سفارتی میلہ ہے. پاکستان اپنی تقریر بھی کرے گا جیسے کہ ہر سال کرتا ہے، اس میں یہی دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرے گا، بھارت کی ہردرمی کا ذکر کرے گا، کشمیر پر بات کرے گا اور بھارت کی جانب سے حالیہ آبی جارحیت کا ذکر کرے گا.
اور اپنی جو قربانیاں ہیں اس کا تذکرہ کرے گا. تو بات اتنی ہے کہ اس میں اس دورے کو تو اس لحاظ سے میں قریب دیکھتا ہوں کہ بھارت اور امریکہ کا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، ٹرمپ صاحب نے ان پر جو 50% جو ٹیرف لگایا، اس سے مودی سرکار کو اپنی ہی حکومت اور عوام کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے. اس لحاظ سے امریکہ میں بھارت میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں اور انہیں بڑے بڑے جو بیانات کے ذریعے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی حکومت کو خود چلا سکتے ہیں، ہمیں اب کسی عالمی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہے. ایک وجوہات تو یہ کہ وہ بھارت کے معاملے میں آپس میں ملاقات کر کے انہیں تشویش میں مزید بے چینی میں مبتلا کر سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کی وجہ سے ان میں آگے بڑی بے چینی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات ویسے ہی ان کی آنکھوں میں بڑے کھٹکتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو مزید کوئی ہمدردی یا حوصلہ افزائی یا معاشی صورتحال کے حوالے سے کوئی چیزیں ان کو دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو افغانستان میں بگرام بیس واپس لینے کی جو بات کی ہے اس کو ہم اگلے ہمارا ٹاپک یہ ہے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے وزاز. جی ڈیٹیل میں ڈسکس. اچھا آپ ہمارے ساتھ ہی رہ گئے. اظہر صاحب آپ یہ کہیے گا، یہ جو بھارت کی انہوں نے بات کی ہے تو دیکھیں بھارت تو ویسی بڑی آکورڈ پوزیشن ہے، بہت ہی وہ اس وقت آئسولیشن میں جا چکے ہیں. آپ ویزا پالیسی دیکھ لیں وہ لیٹسٹ، اس میں بھی ظاہر ہے بھارت ہی متاثر ہے. پھر آپ ٹیرف کے معاملات دیکھ لیں تو اس کانٹیکسٹ میں، اور پھر وزیر دفاع کا ان کا جو بیان آیا ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور کا پارٹ 2 ہوگا اور وہ 6 ہتھکنڈوں پر اتر آئے. وہ کہہ رہے ہیں ایک بار پھر پاکستان کو ظاہر ہے گیدڑ بھپکیاں ان کی جاری ہیں. تو مجھے بتائیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا بات ہوگی، اور بھارت کا جو رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ہیلپ لیس اس وقت نظر آ رہا ہے بھارت انٹرنیشنل سینیریو میں آپ کو؟ جی دیکھیے، اس دفعہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی معمولی اجلاس نہیں ہوگا. پاکستان ایک جنگ جیت کر اس اجلاس میں جا رہا ہے، اور جنگ جو ہے وہ اپنے 10 گنا بڑے جو اپوننٹ کو انہوں نے ہرایا ہے. تو اس موقع پر صرف یہ کہہ دینا یہ کہ یہ معمول کا اجلاس ہوگا، معمول کی تقریر ہوگی، تو یہ اس دفعہ نہیں ہے. اس کے نہ صرف وہ جنگ جیتی ہے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو گلف ریجن ہے اس میں جو صورتحال ہوئی ہے، اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے قطر پر، اس کے بعد سچویشن یکدم چینج ہو گئی ہے. وہاں پر سعودی عرب جو ہے، جو قطر ہے، جو UAE ہے، دوسرے ممالک، ان سب کو اپنی سیکیورٹی کی پڑ گئی. اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا یہ جو معاہدہ ہے، اس کو اگر آپ لینس سے دیکھیں مغرب کے اخبارات، مغرب کے تجزیہ کاروں کے، تو اس میں جو سب سے بڑی سرخی ایک نظر آتی ہے، ہمیں ہیڈ لائنز آتی ہے پچھلے 3 4 5 دنوں میں کہ جو سعودیہ گاٹ نیوکلیر امبریلا، سچویشن ٹوٹل چینج ہو گئی.